سر آپ نے تو لفظ لیڈر کی توہین کی ہے، اس کی مماثلت عمران خان کی بے نظیر سے اور ذوالفقار علی بھٹو شہید سے کر کے۔ عمران خان کو اگر آپ نے کسی سے اس کا کمپیریزن کرنا ہے تو فاشسٹوں سے کریں، اس کا ہٹلر سے کریں، اس کا ٹرمپ سے کریں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو بہت آفت تھی۔ اس نے کہا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنا پسند نہیں کروں گا، فوج کے ہاتھوں مرنا پسند کروں۔ فیک نیوز ہمارا سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے کہ لوگوں کو کیسے بتائیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ اب آخر جو پیپلز پارٹی کی جو صورتحال اتنی جو ڈھمپ ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، خاص طور پر پنجاب میں؟ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارے مہمان ہیں زوار کامریڈ صاحب۔ زوار کامریڈ جو ہیں وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اور ہمارے گرد و پیش میں حالات و واقعات منظر پر آتے ہیں، ان پر ان کی گہری نظر ہے۔ نظریاتی طور پر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے قریب ہیں، ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریات کے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ موجودہ اور دستیاب حالات میں تمام دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے مقابلے میں زیادہ میچور پولیٹیکل پارٹی ہے اور زیادہ بہتر پرفارمنس دکھا سکتی ہے اگر اس کو موقع ملے۔ جی بہت شکریہ جی آپ کا کامریڈ صاحب، آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اشرف سیل آفیشیل میں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو انداز صحافت ہے وہ بھی بہت ہی یونیک اور منفرد، اور میرے لیے آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ بہت شکریہ کامریڈ صاحب۔ آج میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ جو پاکستان کا اس وقت رننگ پولیٹیکل سین ہے جی، اس کو ذرا ڈسکس کیا جائے۔ ماشاءاللہ آپ کی بڑی ایک نظر ہے حالات کے اوپر، اور بہت طویل آپ کی ایک سٹرگل ہے۔ جی جی، ہم سمجھتے ہیں، اور آپ کا جو حلقہ احباب ہیں اور آپ کو جاننے والے لوگ جو ان سے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ خاص طور پر ہیں، وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے پاکستان میں ایک سیاسی بلوغت کے لیے پرسنل لیول کے اوپر بھی اور پارٹی لیول کے اوپر بھی جد و جہد کی، اور ایک ڈیکیڈز کے اوپر ہے، یعنی کئی دہائیوں پر مشتمل ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اور اس میں جو کھینچا تانی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس کو اگر آپ روایتی انداز سے دیکھیں، جیسے ہمارے تجزیہ کر کے اس کو ایک سنسنی کے انداز میں، ایک تھرلنگ کے انداز میں پیش کرتے ہیں، یا کسی فلمی سین کی طرح، لیکن بیسیکلی یہ جب حکمران طبقے کی لڑائی آپس میں بہت تیز ہو جاتی ہے تو وہ نشاندہی کرتی ہے کہ یہ معاشی طور پہ ملک جو ہے یہ انتہائی زوال پذیری کا شکار ہے، اور اس کے حالات سنبھلنے کی وجہ بھی بیسیکلی اکانومی ہی ہوتی ہے۔ اچھا، میں ذرا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ جب حکمران طبقے آپس میں لڑائی زیادہ کرنی شروع کر دیتے ہیں، جب وہ تصادم پر آ جاتے ہیں، تصادم کی شدت میں آ جاتے ہیں، تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ وہ معاشرہ اور وہ مملکت جو ہے یا وہ ریاست جو ہے وہ معاشی تنزلی کا شکار ہے۔ بالکل بالکل۔ تو وہ تنزلی کے لیے کیوں لڑیں گے؟ میں کویشچن یہ ہے کہ لوگ کسی چیز کے جیسے کہہ لیں ایک وہ لالچ میں تو لڑ سکتے ہیں کہ معیشت بڑی مضبوط ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، تو ہر بندہ اس کے لیے فائٹ کر رہا ہے۔ جب معیشت ڈپ ڈاؤن ہے تو اس کے لیے حکمران کیوں لڑیں گے؟ اچھا، ایسا ہے کہ ایسا کیوں کریں گے کہ آپ کا کویشچن بہت ہی زبردست اینگل آپ نے لیا ہے۔ بیسیکلی حکمرانی جو ہے نا، وہ اگر کوئی ریاست ڈوب بھی رہی ہو، سری لنکا جیسی بھی بن جائے، تو حکمران طبقات جو ہیں ان کی مراعات، ان کی آسائشیں، ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کو فیضیاب کرنا، تو یہ سلسلہ تو ان کا نہیں رکتا، چاہے عوام مر رہی ہو، لٹ رہی ہو، اسی طرح عوام پہ ٹیکسز لگتے ہیں، اور وہ نظام معیشت جو ہوتا ہے ان کا وہ بھلے ڈوب جائے، اس میں عام آدمی پسا جاتا ہے، لیکن ان کی جو مراد ان کی گاڑیوں، ان کے پروٹوکول ہی نہیں مان ہوتے۔ آپ دیکھ لیجئے عمران خان جب پرائم منسٹر تھا، پرائم منسٹر میں وہ کیسے تھے اور اب وہ کیسے ہیں جب ان کے پاس حکمرانی نہیں ہے۔ اچھا، وہ بڑے بے چین ہیں۔ تو یہی ایک نشہ ہے، سال ہو گیا ہے اقتدار کا۔ کامریڈ صاحب، ہمارے جو خان صاحب ہیں وہ بڑے بے چین ہیں، بڑے مضطرب ہیں، بڑے وہ مشتعل ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا کہ میں کسی طریقے سے آ جاؤں حکومت میں، اس کے لیے کمپرومائز کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب ایون مذاکرات کے بھی میٹ ٹیبل پر وہ بیٹھ گئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جس کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے، اب ان کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہونا کہ اب میں کیا پاؤں میں پڑ جاؤں؟ جی جی، آرمی چیف اگر مجھ سے نہیں ملنا چاہ رہے، میں تو ان سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کیا کہانی ہے خان صاحب کی؟ خان صاحب کا کیس اگر آپ اسٹڈی کریں تو یہ ایک پروجیکٹ تھا جس کو لانچ کیا گیا
ان دو سیاسی بڑی جماعتوں سے نجات کے لیے. حالانکہ جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں 2 پارٹی سسٹم ہے اور وہ بڑی کامیابی سے چلتا ہے. کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن گفتگو طویل نہیں کریں گے. لیکن اچھا میں چھوٹی سی کنکلوژن کر دوں اپنا سر آپ کی بات کی کہ ہم نے ایک بات جو شروع کی تھی کہ حکمران طبقات جو سے ہیں یا مقتدر حلقے جو ہیں جب ان میں کنفرنٹیشن بڑھتی ہے تصادم بڑھتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملک کا جو معاشی نظام ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے, بحران میں جا رہا ہے. اور ساتھ آپ نے اس کو یہ جوڑا کہ اصل میں ان کی مراعات اور ان کی آسائشیں اور عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی ہوتی, عوام عذاب میں جا رہے ہیں. بالکل عوام پہ. تو اس کا مطلب یہ لیا جانا چاہیے کہ جتنی زیادہ کشمکش ہوگی جی اتنے زیادہ عام آدمی کے مسائل بڑھ جائیں گے. بالکل. اور وہ معاشی طور پر کمزور ہوگا. درست فرمایا. یعنی عوامی معیشت جون سی ہے وہ تباہی کی طرف جائے گی, ان کے حالات کے اوپر کوئی حکمران طبقے پہ کوئی اثر نہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں خان صاحب کے اوپر جی کہ وہ پریشان ہیں کہ ان کو واپس کس طرح سے لے کر آیا جائے. دیکھیے ان کو تیار ہی اقتدار کے لیے کیا گیا تھا جی, اور وہ اقتدار میں آئے بھی ہیں لیکن اقتدار میں کامیاب نہیں ہوئے. اور وہ جو لانے والے تھے جو بھی تھے, ہم اس پہ ڈبیٹ میں نہیں جاتے, لیکن اس میں کسی حد تک 2018 میں ان کی پاپولیرٹی بھی تھی. چونکہ عمران خان کو میں یہ کریڈٹ پازیٹیولی دوں گا کہ اس نے وہ ایک ایسا طبقہ فعال کیا ہے جو کبھی ووٹ کاسٹ کرنے بھی نہیں آتا تھا. یہ جو پوش ایریاز ہیں اس کی جو اپر کلاس ہے ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا تھا ووٹ سے, سیاست سے, لیکن اس کلاس کو خان نے نکالا. مطلب یہ اچھی ایک یس. دیکھیے پہلے تو اس کی پازیٹیو چیزیں, اس نے ایک ٹرینڈ چینج کیا ہے, جلسوں کا ٹرینڈ چینج کیا ہے. گو پیپلز پارٹی 70 کی دہائی میں بھی میوزک پیچھے چلاتی رہی ہے. ایک بار ادھر 88 میں جلسہ تھا یہ ٹکسالی میں, تو وہاں پیچھے میوزک چل رہا تھا. اینی ہو, لیکن اس نے ایک نیا کلچر, فیملیز کا آنا, ایک پکنک سمجھ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں آنا, یہ اس کا ایک اعزاز ہے. مطلب بات کرنے کا یہ ہوا زوار صاحب, آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں ایک پازیٹیو چینج لے کر آئے ہیں, اس میں اٹریکشن لے کر آئے ہیں کہ لوگ اٹریکٹ ہوئے ہیں, اور جو ووٹ بینک ہے اس کو انہوں نے بڑھایا ہے. ووٹ بینک اس کا 0 سے, چونکہ وہ آپ نہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کا بڑھے گا تو اوورال بھی بڑھے گا. یس یس یس. مطلب یہ ہے کہ ووٹ بینک بڑھا خان صاحب کی وجہ سے, اور خان صاحب کی وجہ سے اگر ووٹ بینک بڑھا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے ڈیموکریسی کی پاکستان میں. نو ڈاؤٹ, اس کو اپریسیشن. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عمران, اور پاپولر بھی ہیں؟ جی پاپولر بھی ہے, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں. بالکل. تو آپ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا وہ بھٹو اور بینظیر بھٹو سے بڑے لیڈر ہیں جو انہوں نے یہ کرزما کر دکھایا ہے؟ سر آپ نے تو لفظ لیڈر کی توہین کی ہے, اس کی مماثلت عمران خان کی بینظیر سے اور ذوالفقار علی بھٹو شہید سے کر کے. چونکہ بھٹو ایکچولی اس کو بھی بعض لوگ فاشسٹ, میں نے اس لیے کہا ہے سر, میں نے اس لیے کہا سر ایک فاشسٹ کا, ایک فاشسٹ کو آپ ایک ڈیموکریٹک پرسنالٹی سے, ایک موقع پرست کو, ایک اقتدار کو پیار کرنے والے کو آپ ملا رہے ہیں جو عوام کے لیے جان قربان کر گیا. اچھا اقتدار سے کیا پیار کرنا غلط بات ہے؟ ہر سیاستدان پیار کرتا ہے. سر اقتدار سے پیار کریں لیکن اپنے آئین کے مطابق, اپنے رول کے مطابق. اگر فرض کریں ان کو اقتدار سے نکالا گیا ہے تو وہ آئینی پروسیس ہی تھا, ان کے خلاف جو نو کانفیڈنس ہوا, تو اس میں پھر تڑپنے کی کیا بات ہے, قبول کرنا چاہیے. اگر کوئی ڈیموکریٹک ہو, آپ ہی کے الفاظ کو لیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ نے مماثلت ہی جو ہے بینظیر بھٹو کی اور ذوالفقار علی بھٹو سے عمران خان کا کمپیریزن کرنا جو ہے نا وہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے. اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو دیکھ لیں, نو ڈاؤٹ کہ ان کی پاپولیرٹی بھی 70 میں ایسے ہی تھی, لیکن وہ نچلے طبقے کے لوگ تھے, اور اس طبقے کے لوگوں کے لیے ذوالفقار علی بھٹو ایک پروگرام لے کر آئے تھے, ان کے لیے ایک حل لے کر آئے تھے. اب خان صاحب جو ہیں یہ پاپولر ہوئے ہیں اس طبقے میں اپنی گلیمر کی وجہ سے, اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے, یا اپنے کرکٹ کی وجہ سے. دیکھیں اپنا معذرت کے ساتھ کامریڈ, جی, جو گلیمر ہے وہ تو بھٹو میں بھی بہت بڑا. سر بھٹو صاحب کی پرسنالٹی میں تھا. پلیز میری بات, پرسنالٹی ہوتی ہے نا. دیکھیں اب ہم پرسنالٹی کے پیچھے جائیں گے تو پھر اور بہت ساری چیزیں آئیں گی. میں اس طرح یہ بات کر رہا ہوں, گلیمر بھٹو میں بھی تھا. ظاہر ہے کہ لیڈر جون سے کرزمیٹک تھے, وہ کرزمیٹک جون سے ہیں, بھٹو تھے, بینظیر بھی تھی جی, اور خان بھی ہے, اور ہمارے میاں صاحب بھی تھے. ہاں میاں صاحب کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں وہ خواتین بڑا پسند کرتی تھی کہ معصوم سی اس کی ان کی شکل ہے اور وہ بیچارہ بھولا سا ہے, ووٹ ڈال دیں اس کو, اور بڑی پاپولیرٹی لی سر, بڑے بڑے جلسے کیے میاں صاحب نے. دلانے والے دلاتے ہیں,
پاپولیرٹی. اچھا یہ دلانے والے کون ہیں؟ دلانے والے دیکھیے پاکستان کی جو حکمران طبقات ہیں اس میں صرف فوج کو ہی ذمہ دار قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ طبقات جو 1857 کی غدر پارٹی میں ان کے جو محرک تھے، جو اسٹرگل کر رہے تھے، ان کے خلاف گوروں سے مل کے مراحت جس طبقے نے لی، انہی کی یہ کلاس چلی آ رہی ہے. اور اچھا پھر آپ مجھے یہ بتائیں اپنا کامریڈ صاحب، مجھے یہ بتائیں، آپ ذرا ڈیفائن کر دیں مجھے. میں اصل میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو یور پوائنٹ آف ویو آپ عمران خان کو کہاں ریٹ کر رہے ہیں؟ عمران خان اس کے لیے اچھے الفاظ بھی یوز سر کر رہے ہیں. دیکھیے ریئلٹی تو ہے، ایک ریئلٹی. پھر جب میں نے پوچھ لیا آپ سے، ظاہر ہے ایک بندہ جب ایک آؤٹ آف دا وے جا کے جب ہم اس کو ایک کلک کرتے ہیں، پوڈیم پر کھڑا کرتے ہیں، تو کسی بڑے کے ساتھ ہی اس کا ہم کمپیریزن کریں گے نا. اب مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کو کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں، اور آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو جمہوری کلچر ہے اور پاکستان کو جس جمہوری ایک کلچر کی ضرورت ہے، از عمران خان فٹ فار دیٹ کلچر؟ پہلے جو آپ کا اس سوال کا پہلا پورشن ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. عمران خان کو اگر آپ نے کسی سے اس کا کمپیریزن کرنا ہے تو فاشسٹوں سے کریں، اس کا ہٹلر سے کریں، اس کا ٹرمپ سے کریں. ٹرمپ نے ریاست برباد کر دی وہاں امریکہ میں آ کے، اور ہٹلر نے جو کچھ کیا تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح اس نے وہ ہولوکاسٹ کیا. گوشت سے ہمیں بہت سے دوستوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسانی جانیں لاکھوں کی تعداد میں اس نے لی. یہ اپنے اقتدار کے لیے لاکھوں کیا کروڑوں جانیں بھی لے سکتا ہے. اور اس نے شو بھی کیا ہے 25 مئی کو جو ہوا تھا اسلام آباد میں. اس نے لوگوں کو بلایا کہ جی آپ آئیں، اتنے یہ کریں وہ کریں، اور مذہب کا کارڈ کھیل کر مدینہ کی ریاست اور اپنے آپ کو ایک اوتار بنا کر پیش کر کے. تو یہ بیسیکلی ایک فاشسٹ حکمران جو ہٹلر سے ملائیں یا اس کو ٹرمپ سے ملائیں. ذوالفقار بھٹو کے سے کیوں ملا رہے ہیں؟ جس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، جس نے کمپرومائز نہیں کیا. ابھی آپ نے اپنے انٹرویو میں فرمایا ہے کہ وہ بے چین ہے، مجھ سے کمپرومائز کر لو. لیکن ذوالفقار بھٹو کو بہت آفت تھی. اس نے کہا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنا پسند نہیں کروں گا، فوج کے ہاتھوں یا وہ طبقات جو میرے طبقاتی والے سے میرے دشمن، ان کے ہاتھوں مرنا پسند کروں. اچھا مجھے ایک یہ بات بتائیں ذرا پلیز، اب تھوڑا سا ہم آپ کی طرف بھی آ جائیں. جی مطلب بھٹو نے ایک بہت بڑی پارٹی کو اسٹیبلش کیا. جی 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 67 میں پاکستان پیپلز پارٹی آئی اور اس نے آتے ہی کہہ لیں گے ایک میجورٹی لی. جی 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 پھر اس کے بعد آپ نے 86 میں بھی دیکھا کہ بی بی آئیں پاکستان. ٹھیک ہے. تو بلا مبالغہ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جلوس سیاسی جو ہے وہ بالکل منظر پر آیا ہوگا کہ جس کا سار جون سا تھا وہ ایئرپورٹ پہ تھا اور 2 موز کی میناریں پاکستان پہ تھی. پھر جیتی پیپلز پارٹی 2-3 مرتبہ جیتی بھی. تو اب آ کر جو پیپلز پارٹی کی جو صورتحال ہے اتنی جو یہ اتنا جسے کہہ لیں کہ ایک ڈمپ ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے خاص طور پر پنجاب میں؟ اچھا یہ گفتگو بھی مختصری میں کوشش کروں گا اس کا جواب دوں. بیسیکلی پیپلز پارٹی نے پنجاب کی جو سیاست ہے نا، اس میں ایک تو وہ پرسنلی بھی میں یہ سمجھتا ہوں، اس بلکہ یہ تنقیدی پہلو ہے میری نظر میں، کہ جو پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ ہے وہ پنجاب کو فوکس نہیں کرتی. آپ دیکھیے پچھلے سال فروری میں 22 میں بلاول نے لانگ مارچ کیا تھا، وہ پنجاب سے گزرا تھا. لاہور میں اتنے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دیوانے تھے، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں. لیکن میں تنظیمی خامی اس کو کہوں گا، حالانکہ تنظیم میں نے کبھی اپنا ایشو نہیں بنایا، لیکن اگر تنظیمیں فعال ہوں گراس روٹ پہ، زون روٹ لیول پہ، اور اسی طرح صوبائی MNAs کے حلقوں میں، تو وہ لوگ آنے کے لیے منتظر تھے کہ ہم نے بی بی کے بیٹے کو دیکھنا ہے یا اس نوجوان لیڈر کو دیکھنا ہے جس کے پاس ہمارے مسائل کا حل ہے. پیپلز پارٹی، میں یہ مختصراً یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی تنظیم جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو چکی ہیں. پیپلز پارٹی اپنی تنظیمیں 86 کی طرح بی بی کے آنے سے پہلے جیسے تھی، یا مارشل لا دور میں بھی ایون کہ 85 میں متحرک ہو گئی تھی، ویسے اگر یونین کونسل لیول تک، سیکٹر لیول تک فعال کر لے تو پیپلز پارٹی آئی تھنک کہ دوبارہ اپنے اسی مقام پہ آ سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جی جو پرائم لیڈرشپ ہے، زرداری صاحب ہیں یا بلاول ہیں، جی وہ اس معاملے میں پھر ایک وہ ان کی جو اپروچ ہے وہ فیل ہے، ناکام ہے؟ دیکھیے یہ اقتدار کی جنگ ہے. اس میں بیسیکلی اب زرداری صاحب کا ایک مسالت کار کا کردار جو ہے
وہ نہیں وہ اقتدار چھوڑ دیں سر ایک سائڈ سر میں یہی بات پارٹی کی بات کر رہا ہوں, میں پارٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. عام آدمی سے یا گراس روٹ لیول کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ نے جو بات بتائی, آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ آرگنائزیشن جو سی اس کو سیٹ ہونا چاہیے, تنظیم میں ایکٹیو ہونی چاہیے, تو کون ذمہ دار ہے ان کو نہ ایکٹیو کرنا؟ دیکھیے بلا شبہ اس میں جب آپ غیر جانبدار تجزیہ کرتے ہیں کسی کلٹ کے بغیر, کیونکہ پیپلز پارٹی میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو پارٹی کو کلٹ بنا کے رکھتے ہیں, لیڈرشپ کو بھی, تو میں تو یہ برنامہ کہوں گا کہ قیادت نے یہاں دیکھا بھی ہے, بلاول صاحب نے بھی دیکھا ہے, انہوں نے اپنی ریسیپشن دیکھی ہے, لوگوں کا جوش و خروش دیکھا ہے, تو شاید قیادت کی اقتدار کی گیم جو ہے نا اس کے لیے کوئی رول اپنے ایسا رکھنا چاہتی ہو کہ یا تو اس کو روکا جا رہا ہو پنجاب میں آنے سے, کچھ ایسی طاقتیں جو کہ نہیں چاہتی تھیں, ایون کہ ساؤتھ میں بھی ان کی پاپولیرٹی جو تھی پیپلز پارٹی وہ اس کو بھی بہت سی طاقتیں ایکسیپٹ نہیں کیا کرتی تھی. پاسبلٹی ہے کہ ان کو کچھ کوئی خاص ڈائریکشن ہو کہ آپ سندھ بھی لے لیں گے اگر آپ پنجاب کی طرف آئیں گے. اچھا نہیں بھائی, اس میں اتنا میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے جی جی اس کو تو رستہ تلاش کرنا چاہیے, یہی بات آپ کی کمپرومائز کرے, بہت اہم بات آپ کی, کمپرومائز. پیپلز پارٹی کی جو سیاست تھی اس کا اگر آپ عرق نکالیں, ابھی آپ چند دن پہلے میں آپ کو یہ بھی اچھا چلیں بات پوری کر, جی بات میری مکمل ہو گئی. اب پیپلز پارٹی کا اگر آپ ایک لفظ میں سمری بیان کریں تو اس کا لفظ ہے, اس کو بیان کرتے ہوئے ہم کہیں گے مزاحمت. لیکن جب مزاحمت کی ایک علامت ہے, یس, تو اب مزاحمت جو ہے وہ بیک بینچز پہ چلی گئی ہے اور مسالت جو ہے وہ فرنٹ پہ آ گئی ہے, اس کی ضرورت بھی ہے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق. لیکن پیپلز پارٹی جب تک محنت کش طبقے کی کھل کے بات نہیں کرے گی, اور جب تک دیکھیے عمران خان کو پاپولیرٹی ملی ہے ان طاقتوں کے خلاف بول کر جو اقتدار پہ قابض ہیں. اب یکم مئی پہ بھی پی ٹی آئی جلوس نکال رہی ہے اور پیپلز پارٹی کا صرف پریس کلب میں کیمپ لگتا ہے, لاہور پریس کلب میں. اچھا کہاں سے کہاں آ گئی. میں آپ کو یہ بات, آپ کی بات بڑی اچھی اور اہم ہے. پیپلز پارٹی کی جو ہسٹری ہے جی وہ تو ویسے خیر مزاحمت کی تاریخی ہے, اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ چلیں کہنے کی حد تک بھی اگر ہم بات کریں تو بڑی کھل کر بات کی ہے, ایک محنت کش طبقے کی, غریب کی, اور جب اقتدار میں آئی ہے تو اس دور میں لوگوں کو پریکٹیکلی بھی لوور ٹیئر کے اوپر. اب مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کس قسم کا دبنگ ان کی طرف سے وہ جدوجہد چاہتے ہیں یا ایک اگریسونیس چاہتے ہیں, کیا وہ عمران خان کی طرح سے وہ بدتمیز ہو جائیں, یا جسے کہا جا سکتا ہے کہ جو منہ میں آئے وہ کہتے چلے جائیں, اوئے تو اے والا کام شروع کریں, جبکہ پیپلز پارٹی میں اب یہ, یا کون سا راستہ اختیار کیا جائے پیپلز پارٹی کی طرف؟ دیکھیے اس وقت جو پالیٹکس ہے نا اس کو بیانیے کی سیاست بنا دیا گیا. خان کا بیانیہ بکا, پھر اس کا ووٹ کو عزت دو بیانیہ بکا. پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ بکنا ہے نا وہی جو اس کے بنیادی دستاویزات میں لکھا ہوا ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے. اور گو اب سوشلزم بھی, میں یہ بات آپ کی وساطت سے قارئین تک پہنچانا چاہتا ہوں, ناظرین تک, کہ بیسیکلی سوشلزم بھی اب وہ سوشلزم جو سرخ انقلاب تھا وہ بھی ایک عقیدتاً بات کی جاتی ہے, ماڈریٹ ہو گیا. اب وہ سوشل ڈیموکریسی, اور چیئرمین بلاول نے بھٹو نے یہ بہت جگہ واضح بھی کیا ہے, اور بے نظیر بھٹو شہید جو تھی ان کے دور میں بھی یہ پالیسی ڈاٹ ہو گئی تھی, اور انہوں نے کہہ بھی دیا تھا سوشل ڈیموکریسی ہی ایکچولی مسائل کا حل ہے. پیپلز پارٹی اپنے سوشل ڈیموکریٹک بیانیہ کو جتنا لوگوں میں, عام لوگوں تک لے کے جائے گی, مڈل کلاس میں لے کے جائے گی, یہی کلاسیں جو ہے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی سلوگن ایسا دے, کوئی نعرے ایسے. اچھا اپنا کامریڈ صاحب ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں کہ انہیں اپنا جو بیانیہ ہے اس کو لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ کرنا چاہیے, اور اس حوالے سے آج کا جو دور ہے جی جو لمحہ موجود ہے اس میں جو سوشل میڈیا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کا بہت ہی وائٹل رول ہے آپ کی سوچ اور اپروچ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. بلا شبہ پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے کیا ایفرٹس ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ان کا جو ہے کمپین وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. ابھی چند دن پہلے لاہور میں پیپلز پارٹی والوں نے اپنا ایک شو کیا بھی ہے, اور آپ نے دیکھا بڑے جوش و خروش سے لوگ وہاں پر موجود تھے, ایک بھرپور شو تھا, آپ خود گئے وہاں پہ, اپنے وٹنس کیا ساری صورتحال کو, بلکہ آپ تو آرگنائزرز میں سے شامل تھے. میں ایز پارٹیسپیٹر گیا تھا, میرا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں لیکن جس طرح کا آپ کا جوش تھا مجھے تو لگا جیسے آپ نہیں میں پارٹیسپیٹ چیف آرگنائزر ہیں, جی نہیں میں تنظیم, میرا پیپلز پارٹی کی تنظیم سے. یہ جو سوشل میڈیا انہوں نے ایک اسٹیپ لیا بھی ہے, اس میں آپ کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو؟ ابھی تو پیپلز پارٹی میرا خیال ہے کہ وہ ہنوز دل دور است والی بات ہے. عمران خان کی جو اسٹریٹجی تھی اس نے فوکس ہی ٹرمپ کی طرح اور مودی کی طرح, یہ 3-4 مثالیں ہمارے سامنے ہیں. سوشل میڈیا, مودی نے بھی سوشل میڈیا کو بیس بنایا تھا, اور پچھلے انتخابات میں یہ تجزیے ہوئے تھے کہ اس کی جیت میں میڈیا کا بڑا رول ہے. عمران خان نے بھی
ایک تو امیج بلڈنگ اس کی اتنی زبردست کی جو پھر اس نے اچھی طرح رگڑا بھی اس کو, اس نے کہا ماما میں تھانے دار بنا گا تو سب تو پہلے تینوں ہی اندر کرا, ایسے ہی. تو اس نے میڈیا کو سب سے پہلے رگڑا بھی آتے ہی. اچھا پھر وہ میں نے ہٹلر کی مثال دی ہے. ہٹلر کا جو منسٹر تھا انفارمیشن کا, اس نے کہا تھا جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ نظر آنے لگے. تو عمران خان نے بھی بیسیکلی, عمران خان نہیں, میں یہ انٹرنیشنلی بھی اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں پالیٹکس میں اس وقت جو ایشو ہے نا پوری سیاستدانوں کا, پوری ورلڈ کا, ایون جرنلزم کا بھی یہ ایشو ہے. فیک نیوز ہمارا سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے کہ لوگوں کو کیسے بتائیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, بات ہماری تھوڑی سی سر اینگل چلا گیا کہیں اور, کہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹی از ویری مچ نیسیسری فار ایوری پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان. سر لیکن وہ جھوٹ سے کر رہے ہیں, میں یہ بتانا چاہتا تھا. کون کر رہا ہے جھوٹ؟ جو عمران خان کی جو میڈیا, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بولیں بولتے رہیں. ہاں پیپلز پارٹی کا سچ کہاں پہ کھڑا ہے اور وہ اس کو کتنا آرگنائز طریقے سے لوگوں تک پہنچا رہی ہے, کہاں کھڑی ہوتی ہے یہ؟ جی بڑا اچھا آپ نے کمپیریزن کرنے کے لیے میں نے ابھی تو ایک جملہ بولا کہ ہنوز دلی دورست. تو پیپلز پارٹی کی جو سوشل میڈیا سے وابستگی ہے یہ شروعات میں ہی ہے. لیکن ایک بات مجھے بہت اچھی لگی جو شرجیل میمن نے بھی کی, جو اس کے ہیڈ ہیں میڈیا ڈیجیٹل ٹیم کے, اور قمرالزمان قاہرہ نے بھی کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس صداقت ہے, ہمارے پاس سچ ہے, ہمارے پاس پرفارمنس ہے. ہم نے یہ لے کر جانا ہے جھوٹ کے مقابلے میں, نفرت کے مقابلے میں اور تعصب کے مقابلے میں. تو وہ دیکھیں سچ ہے. اچھا میرے ساتھ اگلا جملہ یہ ہے کہ اب جو سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے یوزرز ہیں نوجوان, نو ڈاؤٹ بڑے سیاسی باشعور ہیں, لیکن ان تک پیپلز پارٹی جو قربانیاں ہیں, جو حقائق ہیں, جو لیکسی ہے, وہ پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئی. اس کو پہنچانے کے لیے وہی طریقہ اپنانا پڑے گا کہ آپ نوجوانوں کو سامنے بٹھا کے, ہمارے جیسے یا اور بہت سے ہم سے قابل لوگ ہیں جن کو بٹھا کر مکالمہ کیا جائے ہسٹری پہ, تاریخ پہ اور آج کے تقاضوں. بہت شکریہ کامریڈ صاحب. ویورز, ہم نے گفتگو کی زوار کامریڈ صاحب کے ساتھ پاکستان کے جو پولیٹیکل سین ہے اس کے اوپر, اور اس پولیٹیکل سین میں خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان, ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں, ان کے سیاسی ٹرینڈ کے اوپر یا ان کی سیاسی اپروچ کے اوپر یا ان کی سیاسی ترجیحات کے اوپر, اور ساتھ ہم نے کمپیریزن کے طور پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں گفتگو کی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, کیونکہ کامریڈ صاحب کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے اور وہ نظریاتی طور پر اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر پارٹی ہے. لیکن دکھائی یہ دے رہا ہے کہ خود کامریڈ بھی پیپلز پارٹی کی اوور آل پبلک پالیسی سے اور جسے کہہ لیں کہ پاپولر جو پولیٹکس ہے اس کے اوپر جو اس کی اسٹریٹجیز ہیں اس سے ہی از ناٹ سیٹسفائی. کیوں ایسا ہی ہے؟ جی آپ نے درست تو ہم کامریڈ سے مزید بھی گفتگو کریں گے ہم, بلکہ گزارش کریں گے ان سے کہ ہفتہ عشرہ میں یہ ہمارے ساتھ ٹائم نکالیں. میرے لیے بڑے وائبرنٹ ان کے نظریات ہیں بہت سارے سماجی ایشوز کے اوپر. انشاءاللہ ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھے اور میری ٹیم عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں, پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.